بسم الله الرحمن الرحيم حمدا والصلاة والسلام أما بعد عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما أنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر إلى آخر الحديث رواه مسلم. اللہ سبحان اللہ. حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. میں نے عرض کی کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس شخص کو نصیب ہوگا جو پورا سال عبادت کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف رمضان میں معین نہیں، یہ پورے سال میں ہو سکتا ہے. کبھی رمضان میں ہو، کبھی کسی اور مہینے میں ہو. اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جو پورا سال قیام کرے گا وہی آدمی لیلۃ القدر کو پائے گا. آپ بتائیں کہ یہ حق ہے یا غلط ہے؟ آپ صحابی ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ قاری ہیں، آپ قرآن پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور روتے تھے. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ابن مسعود صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط فرما رہے ہیں؟ حضرت زر بن حبیش نے حضرت ابی بن کعب سے یہ مسئلہ پوچھا. حضور ابن مسعود تو یوں کہہ رہے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ فقال رحمہ اللہ اراد اللہ یتکل الناس. اے زر بن حبیش، اللہ ابن مسعود پر رحمت فرمائے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عبادت زیادہ کریں، پورا سال یہ جاگتے رہیں، اس لیے اس طرح فرما رہے ہیں، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے. اراد اللہ یتکل الناس اما انہ قد علم انہا فی رمضان. ان کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہے، اور پھر ان کو یہ خبر ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عموماً 27 میں ہے، رمضان شریف کی 27ویں رات کو ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تینوں باتیں ارشاد فرمائیں. ان کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہے، پھر ان کو پتہ ہے کہ آخری عشرہ میں، پھر ان کو پتہ ہے کہ 27ویں رات میں ہے. باقی پورے سال کا لفظ اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب ہو پورے سال میں عبادت کریں، اس لیے یہ لفظ کہہ رہے ہیں. اور فرمائیں یوں نہیں کہا کہ غلط ہیں، جھوٹے ہیں. ہمارے زمانے میں لوگوں کی عادت ہے، اگر کسی کو کہو جی وہ یوں کہتے ہیں، پھر یہ اپنی بڑائی جتلاتا ہے یا غصے میں آتا ہے تو اس کی تحقیر تذلیل، وہ غلط ہے، جاہل ہے. نہ غلط کہا نہ جاہل کہا، فرمایا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. اس کی نیت یہ ہے، ان کے قول کی تعویل کر دی تاکہ ان پر کچھ جرح نہ آئے.
ان پر جھوٹ کی نسبت نہ آئے، غلطی کا الزام نہ آئے، ایسے انداز سے جواب دیا کہ اصل جواب بھی واضح ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی حقانیت اور تعویل بھی معلوم ہو۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اللہ کے پیارے، فوراً دوسرے لوگوں کو جھوٹا نہیں کہتے، غلط ہے، جاہل ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اپنی زبان کی اصلاح کریں، اپنے دماغ کو ٹھیک کریں۔ کچھ لوگوں کی عزت و عظمت کو ملحوظ خاطر رکھیں، کسی بھی بات میں جلد بازی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس کی نیت کچھ اور ہو، وہ اپنی جگہ پر حق ہے، اس کی نیت یہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاس بھی بہت سے سوالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، اسی طرح ہم جواب دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر حق ہے۔ ابھی پاکستان میں بہت شور جاری ہے۔ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی کہ ہمارے ایک دوست نے خواب دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تشریف فرما ہیں، دائیں طرف ایک بہت خوبصورت آدمی بیٹھے ہیں اور بائیں طرف بھی ایک خوبصورت اللہ کے پیارے بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ بیچ والے کو تو جانتا ہوں، سبحان اللہ، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ دائیں اور بائیں کون ہے؟ اور دونوں کی شکل ایک ہے، دونوں کی صورت ایک ہے، دونوں دائیں بائیں والے ایک طرح لگ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ دونوں کون ہیں۔ میرے قریب ایک اور آدمی بیٹھے تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں کون بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا کہ دائیں والے امام حسین صاحب کربلا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور بائیں طرف محمد حسین پیر صاحب پاکستانی ہیں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، دونوں کی شکل ایک طرح ہے اور ہیں دونوں اللہ کے پیارے۔ شکر ہے کہ ایک اللہ والے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ مولوی صاحب نے تقریر کی اور اس میں یہ خواب سنایا، اس پر مولوی نے اس پر جرح کیا، اعتراض کیا کہ یہ غلط تقریر کر رہے ہیں اور یہ خواب بھی غلط ہے اور اس کو اس طرح بیان کرنا بھی غلط۔ پاکستان کے ایک بزرگ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یک صورت بنا دیا، ایک جیسے بنا دیا، یہ تو امام پاک کی تحقیر ہے، اس پر کلام ہوا۔ اب تک یہ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ میں جاری ہے۔ مجھ پر یہ سوال پیش آیا تو میں نے علمی جواب دیا۔ جو خواب ہے اس کے لیے ایک تعبیر کی ضرورت ہے۔ خواب دیکھا تو خواب کے لیے تعبیر کی ضرورت ہے، اور تعبیر میں کسی ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ دی جاتی ہے کسی نہ کسی ایک وجہ میں۔ ضروری نہیں کہ مشبہ بہ کے موافق ہو من کل الوجوہ، یہ ضروری نہیں۔ مشبہ بہ کے موافق ہو من کل الوجوہ، نا ہر اعتبار سے کسی ایک جز میں اگر اس کے موافق ہو تو تعبیر میں ان دونوں کو ایک کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کا موجود پیر صاحب بے عینہ من کل الوجوہ حضرت امام حسین کے مطابق ہیں۔ تو خواب دیکھنے والا بھی یہی سمجھے، مولوی صاحب جو تقریر کر رہا ہے وہ بھی اس خواب بیان کرنے کے بعد یہی سمجھے۔ شرف تو معلوم ہوگا اگر خواب سچا ہے تو۔ کبھی خواب جھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی خواب سچے۔ اگر خواب سچا ہو تو اس خواب سے فضیلت معلوم ہو گئی،
لیکن من کل الوجوہ موافقت معلوم نہیں ہوئی، اس لیے اعتراض کرنا درست نہیں۔ اچھالنا بلا وجہ بہت زیادہ اس کو الزام دینا، ذلیل کرنا، یہ کم علمی ہے، علم کی کمی۔ اگر علم زیادہ ہو تو پھر تعویل ہوگی۔ یہ تعبیر بھی ایک تعویل ہے، تعبیر بھی ایک تعویل ہے، تو تعویل کی ضرورت ہے، تو خواب میں جو تعبیر ہے وہ خود تعویل ہے، تو پھر آپ یہاں کیوں تعویل نہیں کرتے؟ دیکھا آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد مبارک کی تعویل کی، ان کو جھوٹا نہیں کہا، ان کو غلط نہیں کہا، ان کے بات کی ایک توجیہ بیان کی، توجیہ، اس کی نیت یہ ہے اور واقعی حق بھی ہے۔ ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں رات میں ہے۔ صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، پھر انہوں نے قسم اٹھائی۔ حدیث مسلم شریف کی ہے، رواہ مسلم، مسلم شریف حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی، فرمایا یہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ زر بن حبیش فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں رات ہے، دلیل دو۔ بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ، آپ کس قانون سے، کس وجہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا، اے بیٹا، اس نشانی سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، حضور نے شب قدر کی علامت بیان کی، نشانی بیان کی، اس نشانی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے بہت سی نشانیاں بتائیں، ایک نشانی یہ ہے کہ اسی دن 27ویں رات ہے نا، صبح 27ویں رات کی صبح سورج جب طلوع کرے گا تو اس کا شعاع کم ہوگا۔ سورج جب نکلتا ہے تو اس میں ایک روشنی ہوتی ہے، فرمایا شب قدر والی صبح جب سورج نکلے گا تو اس میں روشنی نہیں ہوگی، تیزی نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج رات شب قدر ہوئی۔ حضور نے ہمیں نشانیاں بتائیں، ان نشانیوں سے میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ 27ویں رات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ آخری عشرہ میں ہم شب قدر کی برکات حاصل کریں۔ ایک رات کی فضیلت 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ ہے، 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر نہیں، زیادہ۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہت زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل امین بھی نازل ہوتا ہے۔
حضرت جبرائیل اس دنیا میں آتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ قرآن ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ کا حکم ہوگا، رات بہترین ہے، فرشتے اتر جاؤ اللہ کے حکم سے، ہر معاملے میں سلام سلامتی، اس رات میں سلامتی نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی، بخشش نازل ہوگی۔ یہ رات بھلائی والی رات ہے، برکت والی رات ہے، یہ عذاب والی رات نہیں، یہ ثواب والی رات ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کی تعریف کی، اور وہ بھی صراحت کے ساتھ۔ تو آپ اس کی برکات حاصل کریں گے کہ یہ اللہ کے پیارے پورا سال عبادت کرتے ہیں اس کے حاصل کرنے کی نیت سے، اور کچھ سارے رمضان میں اور کچھ آخری 10 دنوں میں ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مریض ہیں، زیادہ نہ کر سکیں آخری 10 دنوں میں، پھر آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں اتنا بھی نہیں کر سکتے، 27 تو نہ چھوڑیں، 27 تو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں احادیث مبارک سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔